اس کے ساتھ جو ہے وہ 1-1.5 مہینے کے اندر ہی دہرائی بھی الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کروائی ہے۔ سب سے پہلے وہ بچہ اپنا آخری سبق سنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون، قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق اللہ العظیم۔ یہ جتنے بچے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے والدین نے میرے ساتھ وعدہ کر کے 8-9 سال پہلے ہی جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اسی وقت مجھے کہا تھا، یہ میں نے ان سے کہا تھا سب نے مل جل کے کہ ہم ان بچوں کو میں نے چلانا ہے، ان کا جو جتنا بھی تعلیمی کیریئر ہے وہ سارا میں ہی کوشش کروں گا۔ تو یہ نہیں کہ اچانک ہی ذہن بنا اور بنا دیا ہے۔ تو یہ سارے بچے ماشاءاللہ اس وقت سے، جب یہ 1-1 سال کے سے 2-2 سال کے تھے، یہ اس وقت سے ہی ہمارا ذہن تھا جب یہ 8-9-10 سال کے ہو جائیں گے ہم ان کو اسی وقت جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دیں گے۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جیسے ہی ہم نے کہا کہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس پہلے سے ہی 9-10 سال تک جو ہم نے ذہن میں پلان بنائے تھے اسی کے مطابق چل رہے تھے۔ تو انہی میں سے ایک بچہ ہے عیسیٰ، وہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی مختصر سی ایک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نظم سنائے گا انشاءاللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہا مجھ کو میرا مقدر، لایا کہا مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گولتی ہیں اذان، کانوں میں رس گولتی ہیں اذان، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگی
میزان رحمت ہے میرے سر پر، میزان رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ بڑا مشکل ہے جسے کمپیوٹرائز حفظ القرآن کہتے ہیں، پاکستان میں چند ایک جگہ پہ ہو رہا ہے۔ جو ایک جگہ کا مجھے پتہ ہے، جو ہم یہاں کروا رہے ہیں، وہاں صرف داخلہ فیس، جو جہاں تک میرا علم ہے $1000 صرف داخلہ فیس ہے، اور وہ دن میں جو ہے وہ محنت کرواتے ہیں۔ ان سے میری گفتگو ہوئی، جو چیز پتہ چلی بہت تفصیل طلب ہے، ہمارے پاس تو وہ وسائل اور وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم نے بہرحال یہی شروع کروایا۔ اس میں یہ ہے کہ بچہ آپ کے سامنے، بھی ہم 2 بچوں کو کھڑا کریں گے، آپ میں سے پبلک میں سے کوئی بھی 28واں پارہ دونوں کو ہم نے کمپیوٹرائز یاد کروایا ہے۔ آپ آیت نمبر بولیں گے تو انشاءاللہ تعالی بچہ آپ کو آیت پڑھ کے سنائے گا۔ یہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، کمپیوٹرائز ہے، دیکھ کے حفظ کرنا، بول کے حفظ کرنا۔ اس کو ایک بہت مشکل طریقہ ہے کمپیوٹرائزڈ۔ اس میں 2 چیزیں بنیادی ہیں جو میں نے سیکھی اور مجھے بتائی گئی تھی کہ بچوں کو 2 چیزوں پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ ایک، بچے کی خوراک کم نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا، بچے کی نیند بہت زیادہ اس میں اکاؤنٹ ہوتی ہے کہ اس کو نیند کی مقدار محدود کر کے اس پہ پابند کیا جائے۔ تو 2 بچے باری باری آپ کے پاس آئیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 28ویں پارے میں سے جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ یہاں دیتے ہیں ہم آپ کو، تو آپ جو ہے وہ جو کوئی صورت پوچھنا چاہے صورت کا نام لے اور اس کی نمبر پوچھے، انشاءاللہ بچہ بتائے گا۔ پہلے بچہ ہمارا آتا ہے ابتسام الہی۔ میں ایک دیتا ہوں، میں بچے سے خود کہہ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بیٹا سورہ حشر کی آیت نمبر 13 پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا انتم اشد رہبۃ فی صدور من اللہ ذلک بانہم قوم لا یفقہون۔ سورۃ الحشر مدنیہ، 59 نمبر سورت۔ اس میں کل 24 آیات، 3 رکوع ہیں۔ جس رکوع سے سوال کیا گیا ہے وہ دوسرا رکوع ہے۔ اسی طرح بھائی کوئی آپ پوچھنا چاہے، یہ سب سے مشکل طریقہ ہے جی۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ، 62 نمبر سورت۔ اس میں کل 11 آیات، 2 رکوع ہیں۔ جس رکوع سے سوال کیا گیا ہے وہ دوسرا رکوع ہے۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے اور بہت زیادہ محنت طلب ہے۔ یہ روزانہ کئی گھنٹے اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ سورۃ المجادلہ مدنیہ، 58 نمبر سورت۔ اس میں کل 22 آیات، 3 رکوع ہیں۔ جس رکوع سے سوال کیا گیا ہے وہ دوسرا رکوع ہے۔ ابھی اگلے بچے کو میں بلاؤں گا، عبد الرحمن آؤ بیٹا، شاباش، بیٹھو شاباش، بیٹھو آپ ہیں، لگاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا
فأيدنا الذين آمنوا على قلوبهم فأصبحوا ظاهرين. سورہ صف مدنیہ، اس میں کل 14 آیات اور رکوع ہیں. جی بھائی اور بھی پوچھیں، بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ بھی آپ پوچھ لیں، بچہ انشاءاللہ آپ کو بتائے گا انشاءاللہ. ضرور پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم. سورۃ حشر مدنیہ، اس میں کل 24 آیات 3 رکوع ہیں. ابھی اور بھی کوئی پوچھنا چاہے تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. بیٹھا چلو بیٹھو بیٹا، شاباش بیٹھ جاؤ. آپ سے گزارش یہی ہے جن کے بچے ہیں وہ ہمارے پاس اطمینان سے بھیجیں. دیکھیں کوئی بھی تعلیمی ادارہ چلانے کے لیے 3 لوگوں کا آپس میں بڑا رابطہ ضروری ہے. 3 چیزیں بنیادی کام آتی ہیں. ایک ہے والدین، وہ واقعی پڑھانا چاہیں اور وہ شوق رکھیں، اور دوسرا بچہ اس کے اندر پڑھنے کا شوق ہو، اور تیسرا جو ہے وہ ادارہ ایسا میسر آ جائے، ٹیچر ایسا میسر آ جائے، اس کو پرنسپل یا ٹیچر کوئی بھی ہو وہ ایسے آپ کو مل جائیں جو اس بچے کی نگرانی کریں اور اس کو یہ چیزیں سکھائیں. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے داخلے شروع دوبارہ ہوئے ہیں. 10 سال تک کا بچہ ہم عام طور پر 8 سے 12 سال کا لیتے ہیں. یہ بچہ بالکل صاف ہوتا ہے، کلین ہوتا ہے، اور یہاں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا. آخر میں چھوٹی سی چیز ہے کہ 2 بچے ہیں، وہ آپ کے سامنے 2-3 منٹ کا چھوٹا سا پروگرام پیش کریں گے. عبدالعزیز اور روحان کدھر ہیں بھائی؟ یہ لگاؤ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی جان، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں. ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. جی الحمدللہ، میں جامع مسجد الشام بشرہ میں حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر تو مجھے آپ سے کچھ قرآنی معلومات حاصل کرنی چاہیے. جی ضرور، جو مجھے معلوم ہوگا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اچھا تو مجھے یہ بتائیے، قرآن مجید کے کیا معنی ہیں؟ قرآن مجید کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں. قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن مجید ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. قرآن مجید کس ماہ اور کس رات میں نازل ہوا؟ قرآن مجید ماہ رمضان اور لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوا. نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت اور سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورۃ العلق اور سب سے آخری سورۃ النصر ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے. وہ کون سی سورت ہے؟ وہ کون سی سورت ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ اور جس میں بسم اللہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کی سورۃ النمل جس میں بسم اللہ 2 دفعہ اور سورۃ توبہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے. قرآن مجید کی وہ کون سی صورتیں ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں؟ قرآن مجید کی 5 صورتیں ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں. سورۃ الجن، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، سورۃ الفلق. قرآن مجید کی وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں لفظ اللہ نہیں آیا یا پھر ہر آیت میں آیا ہے؟ سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ. یہ 3 وہ صورتیں ہیں جس میں لفظ اللہ ایک بار بھی نہیں آیا. اور سورۃ مجادلہ وہی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے. قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں مکی صورتیں 86 اور مدنی صورتیں 28 ہیں. قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام اور فرشتوں کا نام آیا؟ قرآن مجید میں 26 انبیاء اور 4 فرشتوں کا نام آیا ہے. قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جو ہر جمعے پڑھنی چاہیے؟ سورہ کہف ایسی صورت ہے جسے ہر جمعے پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کے حافظ اور ماہر کی کیا شان ہے؟ قرآن مجید کا ماہر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا. اپنی اولاد کو حفظ کروانے والے والدین کی کیا شان ہے؟ اپنی اولاد کو حفظ کرنے والے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا لباس بنایا جائے گا جس کے سامنے دنیا کی دولت بیکار ہوگی.
कुरान मजीद के तमाम मुसलमानों पर क्या हकूक़ हैं? कुरान मजीद की तिलावत करना, इसको समझना और इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने मेरी मालूमात में इजाफ़ा किया। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब बता रहे थे तो उन दिनों में हमारे एक दोस्त ज़ुबैर सल्फ़ी साहब तशरीफ़ फरमा है। मेरी इनके साथ कोई नाराज़गी थी तो मैंने इनको वहाँ जाकर कहा कि ज़ुबैर भाई हमें एक बेटा दे आप अपना, आपके 4 बेटे हैं तो आप एक बेटा मुझे दें जिसको मैं पढ़ाऊँ अपनी निगरानी में, सारे तालीमी मराहिल तय कराऊँ। हालांकि उन दिनों काफ़ी हमारी नाराज़गी थी, बोलचाल बंद भी थी। तो इन्होंने कहा मौलाना एक नहीं, मैंने आपको 2 बेटे देने हैं अपने। इनके माशाल्लाह 2 बेटे यहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने इनसे गुजारिश की थी कि 2-3 जो है वो मिनट के लिए तशरीफ़ लाकर जो है वो अपने थोड़े से ख़यालात का इजहार फरमाएँ और बहसीयत बाप इन्होंने जो तब्दीली महसूस की है आपके सामने ज़रा पेश कर दें। इसके बाद इंशाल्लाह बच्चों को तकसीम करेंगे इसनाद और प्रोग्राम हमारा ख़त्म होगा इंशाल्लाह। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, इनकी मोहब्बत है, हमारी कोई जो नाराज़गी थी वो ऐसी नहीं थी कि हम ज़िंदगी का मकसद भूल जाते। बहरहाल इनका प्यार है। मैंने जो इस मदरसे के अपने बच्चों की तालीम के दौरान जो चीज़ सीखी है वो ये है कि भट्ट साहब का एक तो ख़ुद का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है जिससे पटरी से उतरते नहीं हैं बच्चे, और इनकी बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी है जिससे बच्चा जो है वो हमारे साथ साथ अपने उस्ताद के साथ भी ताल्लुक़ रखता है। ये नहीं है कि सिर्फ़ वो हमें अपनी परेशानी बताता है बल्कि वो डायरेक्ट भट्ट साहब को भी बता देता है। मतलब कारी साहब का भी कोई मसला हो तो वो भी भट्ट साहब को बता देता है कि हमें कारी साहब से ये मसला है, और रुकावट नहीं है। बाज़ मदारस में मैंने ख़ुद भी हिफ़्ज़ किया है और मेरे दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब कारी अक्सर रुकावट कर देते हैं, नहीं जी इदा नहीं होना तो फिर तुहाडे मुंडे नूं असीं फारग कर देना। इधर रास्ता देने वाली पोजीशन है, मतलब घरों में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे बीमार भी होते हैं, उनको मसाइल भी आ जाते हैं। तो उसमें यह है कि बच्चा अगर कमज़ोर भी है ना तो उसको धक्का शक्का लगा के चला देते हैं। तो मैं सब दोस्तों को अगर कोई बच्चे अपने हिफ़्ज़ करवाना चाहते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ मशवरा देता हूँ कि अगर कुछ भी ना हो आपका बच्चा कोई बहुत बड़ा आलम ना भी बने तो कम अज़ कम कुरान के साथ जो वाबस्तगी है ना वो इंसान को, जो उसकी 5 नमाज़ें हैं वो हसीन बना देती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ़्ज़ किया है। आज के दिन तक मुझे तकरीबन 26-27 साल हो गए हैं हिफ़्ज़ किए को। तो कुरान के साथ ऐसी वाबस्तगी है कि कुरान मजीद जब पढ़ा जाता है सुनने में मज़ा आता है, ख़ुद भी तिलावत की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ईमान जो है वो पीक पे रहता है, कभी कमज़ोरी की शक्ल में भी होता है, लेकिन जब थोड़ा सा ईमान बेहतर कंडीशन में होता है उस वक्त ये कुरान बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो मैं ये कहूँगा कि कम अज़ कम ये जहन में रखें कि एक दफ़ा बच्चा एक बहुत अच्छे रूप के अंदर कुरान मजीद अपने अंदर ले जाता है, अल्लाह ताला बाद में भी हिफाजत ही करे इनकी और इनका कुरान याद ही रहे। लेकिन यह है कि एक दफ़ा तो कम अज़ कम जो है ना वो बच्चा इसको अंडरस्टैंड कर लेता है। तो आइंदा इंशाल्लाह ताला ये भट्ट साहब कुछ बताएंगे आपको कि ये कुछ बेहतरी कर रहे हैं मज़ीद पढ़ाई के अंदर। मुझे उम्मीद है कि बच्चों के जो कुरान की सिखलाई है यानी तर्जमा वगैरह वो भी ये नेक्स्ट शामिल करेंगे ताकि बच्चों को समझ भी आए। और अगर ये मुकम्मल कुरान मजीद का तर्जमा ना भी कर सकें तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि ये कुछ ना कुछ पार्ट जो उसको बेशक सिलेक्ट कर लें, बीच में से निकाल लें, तो उसकी लाजमी बच्चों को समझ दें। और जो ज़्यादा पढ़ी जाने वाली हैं, जैसे अभी बच्चे बता रहे थे कि सूरतुल कहफ हर हफ्ते पढ़ी जानी चाहिए, सूरत कहफ का तर्जमा हो जाए। इसी तरह जो रोज़मर्रा सूरतें पढ़ी जाती हैं, सूरत जुमे वाले दिन सूरत सजदा, सूरत दहर, और इस तरह जो ज़्यादा पढ़ी जाने वाली आखिरी 2 पारे हैं उनका इस तरह तर्जमा अगर ये शामिल कर लें तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों की भी बेहतरी हो जाएगी, ये इदारे की भी बेहतरी हो जाएगी। आप सब भाई भी कोशिश करके
اپنے بچوں کو ادھر ڈالیں. میرا الحمدللہ اطمینان ہے, میرے 2 بیٹے الحمدللہ ان کے پاس پڑھتے ہیں اور ہم الحمدللہ فیملی وائز مطمئن ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ خیر بھائی, چھوٹی سی بات ہے, ہم نے جان بوجھ کے اس سال تمام احباب سے گزارش کی تھی کہ اپنے بچوں کو اسکول نہ 1 سال بھیجیں. بس یہی وجہ تھی کہ بچوں کی نہ بنیاد ذرا مضبوط ہو جائے, اس کے بعد ہم ان کو اسکول کروائیں گے. ایسا نہ ہو کہ 2 چیزیں ایک ساتھ شروع میں ہوں تو یہ بیچارے بنیاد سے رہ جائیں. اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بچوں کو 5ویں بھی کروائیں گے اپنی ہی نگرانی میں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ ہینڈ رائٹنگ کے لیے خطاط کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے, جو ان بچوں کو جو ہے وہ خط نستعلیق جو اچھے فونٹ ہیں ان میں لکھائی خط تختی کے اوپر کروائے گا انشاءاللہ. اور بھی دیگر چیزیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم کر سکیں. تو میں گزارش کروں گا خواجہ محمد نعیم صاحب سے, اپنے بھائی عامر محمود ڈار صاحب سے, جو ہماری روایت ہے جب بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو اسے پگڑی پہنائی جاتی ہے. پگڑی اور سند کے لیے تشریف لائیں, بچے کے سر پہ جو ہے وہ پگڑی رکھیں. پی لاؤ بیٹا, مجھے دو, یہ مجھے دو, سند پی لو, یہ سند. یہ کچھ بچوں نے جو قرآن پاک جتنا حفظ کیا ہے اس حساب سے ہم نے ان کے لیے سلسانید بنوائی ہیں. روحان ساجد اپنے اپنی شیلڈ وصول کرتے ہیں. یہ جی ابتسام الہی, احسان الہی تشریف. ہدا بن عبد الستار, عبد الرحمن بن عبد العزیز, یحییٰ بن ذیشان, عیسیٰ, زماد. یہ بچہ بہت دور سے آتا ہے پڑھنے کے لیے, ماشاءاللہ مدینہ ٹاؤن سے روزانہ آتا ہے ماشاءاللہ. حسن بن احسان, حسن احسان بتاؤ نہیں, حسن زبیر, حسن بن زبیر, حسین بن زبیر, یہ جن 2 بچوں نے ایک کمپیوٹرائزڈ ہمیں امتحان دیا ہے ان کے لیے نہیں بھیج دیا تسی. یہ سب سے پہلے ابتسام الہی, اس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اس میں سے 4 بچوں کے والد خود حافظ قرآن الحمدللہ. عبد الرحمن, جو عبدالعزیز کے لیے ہم نے اپنی طرف سے کچھ تحفے بھی بنائے تھے, وہ آ کے وصول کر لیں, پیسے بھی اور تحفے بھی. یہ ادارے کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے ان کے لیے ہم نے نقدی کا بھی انعام رکھا تھا اور سوٹ بھی ایک دیا. جو بنیادی کام ہے کرنے والے وہ استاد ہوتے ہیں, تو میری قاری یعقوب صاحب سے گزارش ہے وہ آئیں اور اپنا جو ہے وہ شیلڈ وصول فرمائیں. یہ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب جدید جو انٹرنیشنل ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو جانتے بھی ہیں, کورسز بھی میں نے کیے ہیں انہوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ LLB بھی کر رہے ہیں. یہ ساتھ ساتھ ہمارے قاری عطاء الرحمان صاحب ماشاءاللہ یہ بچوں کی بہت نگرانی کرتے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ اپنا جو ہے وہ تحفہ وصول فرما لیں. قاری عطاء الرحمان صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تشریف لے لیں. آ جاؤ.
कि माशाल्लाह ये बच्चों के साथ रहना, इनकी निगरानी करना, इनको स्पेशल इसलिए वक़्त लिया है, हर वक्त बच्चे के ऊपर रहें और बच्चों के अंदर जो नफसियाती तब्दीली आए, कोई बच्चा गुस्सा करे, लड़े, झगड़ा करे, तो ये फ़ौरन मुझे बताते हैं कि फ़लाँ बच्चा लड़ा था, झगड़ा किया था। तो अगर किसी बच्चे की ऐसी शिकायत आती है तो मैं फ़ौरन उसके वालिद से रब्ता करता हूँ कि आप अपने घर में लड़ाई बंद कर दें, इसका मतलब है आप घर में लड़ते हैं तो बच्चा लड़ रहा है। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया, आपके लिए मिठाई का इंतज़ाम है, बाहर तशरीफ़ लेके जाएँ और जो है वो मिठाई भी खाएँ और ताउन भी मस्जिद के साथ जो हस्बे साबिक करते हैं वो करते जाएँ।